اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو حساب و کتاب اور بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یوم یکون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية۔ یہ سورۃ القارعہ سورہ نمبر 101 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک، اور اسی پر سورۃ القارعہ الحمدللہ مکمل بھی ہو گئی۔ یہ جو صورتیں آپ سن رہے ہیں چھوٹی چھوٹی، اکثر صورتوں میں مالک یوم الدین کی تفسیر ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کا دن، وہاں تو اجمال ہے، اسی کی یہ تفصیلات ہیں۔ انصاف کے دن کیا ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیا حالات و واقعات ہوں گے، انسانوں کا کیا حال ہوگا، پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، آسمان و زمین کا کیا حال ہوگا، وہ سب پیچھے بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مالک یوم الدین کی تفصیل ہو رہی۔ یہ ہے تو چھوٹی سی صورت، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے شروع سے لے کر آخر تک، جنت اور جہنم میں جانے تک کے پورے حالات و واقعات کو بیان کر دیا تھا۔ قیامت قائم ہونے سے لے کر جنت اور جہنم میں جانے تک پورے عالم آخرت کے پروگرام کو اللہ نے اس چھوٹی سی صورت میں بیان کروا دیا۔ اور عجیب انداز ہے، ابھی نماز میں جو صورت پڑھی گئی سورۃ الحاقہ، وہی انداز اس کا ہے۔ 3 مرتبہ یہ لفظ آیا القارعہ، وہاں بھی الحاقہ 3 مرتبہ آیا، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہاں وہی انداز ہے، ابھی القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے القارعہ۔ قیامت کے بے شمار نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت کو الحاقہ بھی فرمایا، الطامہ بھی فرمایا، الصاخہ بھی فرمایا ہے نا، پیچھے گزر چکے۔ الصاخہ، الطامہ، دل دہلا دینے والا واقعہ۔ الصاخہ، الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، آیت گزری، غاشیہ کے معنی بھی قیامت، ہر چیز کو متاثر کر دینے والا واقعہ، کوئی اس سے بچے گا نہیں، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ انسان، کوئی بھی نہیں بچے گا جس پر اس کا اثر نہ ہو۔ الغاشیہ، سب پر چھا نہ جائے۔
الساعہ، الواقعہ، یہ سب قیامت کے ناموں میں سے ہے، سب قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ اس کی عظمت شان کی وجہ سے اتنے نام ہیں اس کے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام قیامت کا ہے القارعہ، دل دہلا دینے والا حادثہ، ایک عظیم حادثہ۔ القارعہ کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا بھائی؟ ایک عظیم حادثہ، اور حادثہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، جس سے آسمان پھٹ جائے، جس سے سورج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جس سے پوری زمین ہل جائے، جس سے مردے باہر نکل آئے۔ ایسا حادثہ بھی دنیا میں کبھی ہوا جس سے آسمان متاثر ہو جائے؟ لیکن یہ جو القارعہ ہے ایسا ہی حادثہ ہوگا، ستارے جھڑ پڑیں گے، جس کی تفصیل آپ اسی بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ القارعہ، پھر اللہ نے دوبارہ اسی کا سوال پھر کیا، القارعہ ما القارعہ، وہ القاریہ کیا ہے؟ تم نے کچھ سمجھا جانا یا ویسی سنی انسنی کر دیا؟ پھر دوبارہ اسی کو پوچھا، سوال کیا، ما القاریہ، وہ کیا ہے؟ کچھ سمجھنے کی کوشش کی یا یوں ہی غفلت سے سن لیا؟ دوبارہ پھر وہی لگ رہا ہے، ما القاریہ، وہ ہے کیا؟ پھر آگے فرمایا وما ادراک ما القاریہ، خطاب واحد سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وما ادراک، اگر ہوتا وما ادراکم تو سب جمع کا صیغہ ہوتا، وہ سب سے خطاب ہوتا، کم نہیں ہے، کا ہے۔ کا مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر آپ بھی نہیں جانتے کہ وہ القاریہ ہے کیا، کیونکہ جب تک وحی کے ذریعے آپ کو بھی نہ بتایا جائے تو آپ کیسے جان سکتے؟ آپ بھی نہیں جان سکتے۔ آپ کو جو کچھ بھی علم ہوا ہے تو اسی وحی کی بدولت ہوا ہے۔ آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، تو آپ کو کیسے اللہ نے پڑھایا ہے؟ اپنی کتاب نازل کر کے ہی تو پڑھایا آپ۔ اسی لیے آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وما ادراک ما القاریہ، آپ کو بھی پتہ نہیں کہ وہ القاریہ، وہ عظیم حادثہ، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ نہیں۔ لہذا اب ہم چل رہے ہیں بتانے، جیسے بہت سی جگہوں میں تفصیل کی ہے، تفصیل کرنے چل رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ چلے گا اور سب کو ہی معلومات ہو جائے گی وہ ہے کیا۔ ویسے عربی زبان میں آتا ہے قرع الباب، دروازہ کھٹکھٹانا، اچانک کوئی رات میں پہنچ جائے اور زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دے، بتائیے پورے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ ہڑبڑا اٹھیں گے کہ نہیں؟ پورے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ جو قیامت آئے گی وہ اچانک آئے گی، ہڑبڑاہٹ مچ جائے گی پورے عالم میں، خالی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ پورا عالم زیر و زبر ہونے شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے القاریہ، سمجھا رہا ہوں، قرع الباب۔ اچھا بھائی، اس القاریہ کا اثر یہاں دو مخلوق پر کیا ہوگا بطور خاص اس کا بیان ہونے جا رہا ہے۔ دو مخلوق پر، ایک انسان پر، دوسرے پہاڑ پر، کیا اثر ہوگا اس کا بیان ہوگا۔ باقی تو پورے عالم پر جو اثر ہوگا اس کا بیان آپ سن ہی چکے ہیں۔ آسمان پر کیا اثر ہوگا؟ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے جھڑ پڑیں گے۔ اور اذا زلزلہ میں اس کا اثر آپ نے پڑھ لیا، پوری زمین لرز اٹھے گی، جس کے اثر سے سارے خزانے اور دفینے اور مردے سب باہر آ جائیں گے۔ قیامت کا اثر زمین پر کیا ہوگا، ایک ایک چیز پر کیا ہوگا، پوری تفصیل اللہ نے بیان کی۔ یہاں جو اس کا اثر دو مخلوق پر ہونے والا ہے، کون؟ ایک پہاڑ اور دوسرے انسان، اس پر کیا اثر ہوگا اس میں بطور خاص بیان کیا، حالانکہ اور جگہوں میں بیان کیا ہے، اس میں یہی بیان ہوگا۔ اب سنیں ذرا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس القاریہ کا اثر لوگوں پر یہ ہوا۔ الناس مانے بھائی لوگ، یوم یکون الناس، اس دن تمام لوگ، خواہ مرد ہوں یا عورت ہیں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، جی پہلے جا چکے ہوں یا آخر میں آئے ہوں، کوئی بھی ہو، تمام انسان۔ الناس سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، الناس۔ اس دن تمام کے تمام انسان، خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں، کوئی بھی ہو، سب کے سب کیسے بے حیثیت ہوں گے معلوم ہے؟ نہ کوئی بادشاہ ہوگا نہ کچھ۔ کالفراش المبثوث، فراش کے معنی ہے پتنگے،
فراش مانے کیسے فرش پر پڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ بارش میں جہاں لائٹیں ہوتی ہیں جب کیڑے نکلتے ہیں تو کیسے بے حیثیت صبح کے وقت پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو جھاڑو سے اس کو صفائی کر کے لے جا کے کنارے کر دیتے ہیں۔ ایسے انسان بے حیثیت اس القاریہ کے اثر سے یوں پڑا ہوا ہوگا، نکل جائے گا زمین سے، جب نکلے گا تو اس طرح بے حیثیت تتر بتر، جیسے یہ کوئی ان کا نظام نہیں ہوتا پتنگوں کا، وہ جدھر جس کا رخ ہے ادھر ہی اپنا عمرے پڑے ہیں بے حیثیت۔ فراش کے معنی کیا ہے؟ ایک ایک لفظ سمجھ لیجئے۔ کا معنی طرح، فراش کی طرح، فراش معنی پتنگے۔ اسی کو دوسری جگہ فرمایا کأنہم جراد منتشر یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم جراد منتشر۔ اس وقت کو یاد کرو جب انسان اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے ٹڈی دل منتشر ہوئے کھیتیوں کو آتی ہے اور چٹ کر جاتی ہے، منتشر، الگ الگ رخ ہوتا ہے، یعنی کأنہم جراد منتشر، اس طرح نکلیں گے انسان قبروں سے۔ یہاں لفظ بدلا ہوا ہے، مضمون وہی ہے۔ کل فراش المبثوث، مبثوث کے معنی ہیں بکھرے ہوئے، مبثوث معنی بھائی بکھرے ہوئے، چاروں طرف پھیلے ہوئے، بکھرے ہوئے، منتشر، مبثوث معنی منتشر، بکھرے ہوئے۔ ایسے ہی انسان ہو جائیں گے، بے حیثیت انسان ہوگا اس دن جیسے بکھرے ہوئے پرندے، پرندے نہیں پتنگے، جی پرندے نہیں پتنگے، جی بکھرے ہوئے پتنگے۔ کیا حیثیت ہوتی ہے بھائی، اللہ اکبر۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھتا ہے دنیا میں، جبکہ اللہ نے ایک مقصد کے لیے اس کو یہاں اتارا ہوا ہے وقتی طور سے، نہ جانے کیا کیا سوچتا ہی رہتا ہے اپنے بارے میں۔ یہ حیثیت ہوگی قیامت کے دن۔ بھائی اصل تو دیکھنا ہے کہ ہم وہاں کیسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ہم یہاں کیسے رہے، یہاں تو مر ہی جانا ہے سب کو، چاہے اچھا انسان ہو یا برا ہو، چاہے جتنا جو کچھ کر لیجیے، آخر میں ساری ترقی کہاں جائے گی؟ ساری ترقی کا حاصل کیا ہوگا؟ موت۔ ساری ترقی کہاں ختم ہو جاتی ہے انسان کی؟ موت۔ اچھا، کل فراش المبثوث۔ اور دوسری جگہ ابھی آپ پڑھ کر آ رہے ہیں کیسے نکلیں گے، یوم یصدر الناس اشتاتا۔ لوگ ابھی سورہ اذا زلزلہ میں پڑھ کے آ رہے ہیں، یوم یصدر الناس، لوگ نکلیں گے اشتاتا، متفرق طور سے، جدا جدا، تنہا تنہا۔ بہرحال اس کی تفصیل تو قرآن میں بہت سی جگہوں میں اللہ نے کی ہے، مالک یوم الدین کی تفصیل چل رہی ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسِ، ایک جگہ فرمایا سورہ پارہ 13 میں، سورہ ابراہیم میں، اے پیغمبر لوگوں کو ڈرا دو، ہوشیار کر دو۔ کس دن سے؟ قیامت کے دن سے۔ یوم یأتیہم العذاب، جس دن عذاب آئے گا، قیامت قائم ہوگی۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو جو ظالم ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو انہوں نے پہچانا نہیں دنیا میں رہتے ہوئے، تو انہوں نے اپنے اوپر گویا ظلم ہی کیا ہے۔ رَبَّنَا أَخِّرْنَا، اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ کیا دعا کریں گے ظالم لوگ؟ کیا دعا کریں گے بھائی؟ اے پاک پروردگار ہمیں ذرا سی مہلت دیجئے۔ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، قریب مانے بس تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ اِلیٰ اجل قریب، کیا کرو گے؟ نجب دعوتک، آپ کی جو دعوت تھی اس کو ہم قبول کر لیں۔ اللہ کی دعوت کون سی ہے بھائی؟ اللہ کی کتاب۔ بہت آسان سوال ہے، اللہ کی دعوت، اللہ کی کتاب۔ تو کیا کہے گا ظالم؟ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، آپ کی جو دعوت تھی وہ قبول کریں گے، اور کچھ نہیں کہے گا، آپ کی دعوت۔ نجب دعوتک ونتبع الرسل، اور رسولوں کا اتباع کر لیں۔ اس لیے کہ ساری کی ساری کامیابی آج اسی میں نظر آ رہی ہے، رسولوں کے اتباع میں۔ رسول ایک رسول کی بات نہیں کریں گے، سارے رسولوں کی بات کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے جو رسولوں کے واقعات اور ان کی باتیں بیان کی ہیں وہ اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ سب پر عمل کیا جائے۔ تمام رسول ہمارے لیے نمونہ ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ جن جن نبیوں کے واقعات اور نام لے کر ان کی دعائیں اور ان کی تمام چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ سب کی سب ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، اسی لیے بیان کی۔
اس لیے نہیں بیان کی ہے کہ تلاوت کریں، اس لیے بیان کی ہے کہ اس پر عمل کریں، اسی طرح تم بھی کرو۔ اسی لیے نبیوں کے واقعات، ان کی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں قرآن میں۔ اچھا، ایک جگہ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، جب سور پھونکا جائے گا، وہی یوم یکون الناس کی تفصیل کر رہے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن نسب توڑ دیا جائے گا، رشتہ داریاں سب ختم، باپ بیٹے کا رشتہ ختم، بیوی شوہر کا رشتہ ختم، بھائی بھائی کا رشتہ ختم۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ ابھی آیت گزری ہے سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، ہر ایک بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نسب توڑ دیا، جو رشتہ تھا آپس میں وہ منقطع کر دیا۔ جب رشتہ نہیں تو محبت کہاں، سب ختم۔ فلا انساب بینہم یومئذ، نتیجہ یہ ہوگا ولا یتساءلون، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں انسانوں پر کیا اثر ہوگا؟ یوم یکون الناس، القاریہ کا اثر لوگوں پر یہ ہوگا کہ وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند، کیڑے مکوڑوں کے مانند یوں قبروں سے نکل رہے ہوں گے اور بکھر رہے ہوں گے، چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، پہاڑوں پر کیا اثر ہوگا بھائی؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جبال مانے پہاڑ، جبل کی جمع ہے جبال۔ چونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو سمجھاتے تھے لوگوں کو، تو وہ آگے سے سب سے بڑی فکر ان کو رہتی تھی پہاڑوں کے بارے میں۔ پہاڑوں کے درمیان تو رہتے تھے، پھر وہ فوراً سوال ہوتا تھا، ارے قیامت آئے گی تو پہاڑ کہاں جائیں گے؟ حالانکہ آج کی دنیا نے ثابت کر دیا تو پہاڑ تو ایک ذرا سے کچھ رکھ دیجئے، بم کیا رکھتے ہیں، پتہ چلا پورا پہاڑ ہی اڑ گیا۔ آج تو بہت آسان ہے، لیکن اس وقت اتنی مشینیں نہیں تھی جس سے اس طرح کی چیزیں ہوں۔ آج تو سمجھنا بہت آسان ہے قیامت میں کیسے سب اڑ جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ تو فوراً سوال کرتے تھے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، جب آپ قیامت کا بیان کرتے ہیں تو فوراً جھٹ آپ سے سوال کریں گے پہاڑوں کیا ہوگا پھر اس وقت، یعنی مذاقاً آپ کا مذاق اڑانے کے لیے پہاڑوں کا سوال کرتے تھے۔ 16واں پارہ کی بات سنا رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے فوراً پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تاکہ آپ کو عاجز کر دیں کہ پہاڑ کہاں جائیں گے قیامت میں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے پیغمبر آپ بتا دیجئے کہ اس کو ریت بالو بنا کر میرا رب اس کو بکھیر دے گا پورے عالم میں، پورے تمام بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ذرات کی صورت میں بکھیر دے گا۔ اچھا، پہاڑوں کے کئی مرحلے اللہ نے بیان کیے۔ ایک مرحلہ بیان کیا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے پہلے، ربی نصفا، میرا رب انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، یہ ابھی نماز میں آیت پڑھی گئی یہ والی۔ پہلے تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ ایک وقت آئے گا وہ کثیبا مہیلا، یعنی وہ ریت بالو کے بس ٹیلے بن کر رہ جائیں گے بس، اور کچھ نہیں، ایک ٹیلا ہوگا، آپ اس پر اگر کوئی چڑھے تو سیدھا جو ہے وہ لے کر نیچے آ جائے۔ جیسے آپ ریت بالو پہ چڑھے تو اس میں سختی تھوڑا ہی ہوتی ہے، وہ سب نیچے آ جائے، اس طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ بیان فرمایا کہ ہباء منبثا، وہ پہاڑ جو ہے گرد غبار بن کر اڑ جائیں گے، یعنی اور قیامت کی ہولناکی جو بڑھتی رہے گی، جو ہی بڑھتی رہے گی، ایسے ہی پہاڑوں پر جو اثر ہے قیامت کا وہ بھی بڑھتا رہے گا۔ ابھی تو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، ابھی ریت بالو بنے تھے، پھر اس کے بعد ذرات کی صورت میں ہو جائیں گے پہاڑ۔ اللہ نے یہ بیان کیا، کئی مرحلے بیان کیے پہاڑ کے، اسی میں سے ایک مرحلہ ہے کالعہن المنفوش، اسی میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے بھائی؟ عہن، عہن معنی سمجھ لیجئے، العہن کے معنی ہیں اون، روئی، عہن معنی روئی۔ کون سی روئی؟ المنفوش، دھنی ہوئی روئی۔ دھنی ہوئی روئی میں دیکھیے گرد غبار جب نکل جاتے ہیں تو کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے،
ایک جگہ فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑ آپ کو ایسے لگیں گے جیسے یہ بالکل رکے ہوئے ہیں ایک جگہ، حالانکہ رکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ بادل جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے رکا ہوا ہے جگہ نا، رکا ہوا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ بادل کیا ہو رہا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے پانی لے کر کے، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بادل رکا ہوا ہے۔ یہی حال قیامت میں پہاڑوں کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے روئی کے گالوں کی طرح، یوں کہیے بادلوں کی طرح کر دیں گے، تمر مر السحاب، وہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے ہلکے پھلکے ہو کر۔ تو فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور القارعہ کا اثر پہاڑوں پر یہ ہوگا کہ وہ دھنی ہوئی رنگین اون یا روئی کی طرح اڑتے پھریں گے ہلکے پھلکے ہو کر۔ یہ رنگین اون کیوں کہا اللہ نے؟ یہ ذرا سوال ہے۔ ہاں، پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، یہ بات پارہ 22 سورہ فاطر میں گزر چکی ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، بعض سفید ہوتے ہیں، بعض کالے ہوتے ہیں اور بعض سرخ ہوتے ہیں۔ سرخ بھی کم زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ سرخ ہوتے ہیں، بعض کم سرخ ہوتے ہیں۔ مختلف الوانها وغرابیب سود، بعض اس میں بالکل کالے پہاڑ ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا رنگین اون، کیونکہ پہاڑوں کے رنگ کیا ہیں بھائی؟ مختلف ہیں، تو رنگین ہی لگیں گے وہ جب اڑیں گے تو۔ کالعہن المنفوش، ایک حصہ یہ ہو گیا سورت کا۔ اب سنیے اہم حصہ، فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دن انسان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ انسان کے جو اعمال ہیں اس کا کیا کیا جائے گا بھائی؟ وزن کیا جائے گا عملوں کو۔ آج تو بہت آسان ہے، ہر چیز کی مشینیں آ گئی ہیں ناپنے کے لیے۔ بخار ناپ لیا جا رہا ہے کہ جسم میں کتنا ٹمپریچر ہے، یہ ناپ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا، تو جو عمل ہم نے کیا ہے اس میں اخلاص کتنا ہے اس کو ناپا جائے گا، اور یہ چیز اللہ کے سوا کوئی ناپ نہیں سکتا کہ جو بھی عمل دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اچھا عمل کیا ہے اس میں اخلاص کتنا ہے۔ اخلاص ہی سے اس عمل کا وزن ہوگا، اور اخلاص نہیں ہے تو بڑا سا بڑا عمل بھی ہلکا پڑ جائے گا۔ کسی نے کہا ہے بڑا کتنا بھی ہو قصر حسین اعمال کا، لیکن اڑا دیتی ہے اس کو بھگ سے بارود ریاکاری۔ اللہ اکبر! ایک آدمی شیش محل بناتا ہے اعمال کا، خوبصورت عمل کر رہا ہے، لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے تمام تعریف چرچے ہیں اس کے، صاحب کام تو فلاں کر رہے ہیں، دیکھو اتنا بڑا ادارہ مدرسہ یا جو بھی جو چیز بھی عوام کے لیے اس نے قائم کی ہے، ہاسپٹل قائم کی ہے، اسکول قائم کیا ہے، جو بھی صاحب کام تو یہ ہے، لیکن پتہ چلا وہ سب کا سب ریاکاری پر مبنی، سب دکھاوا ہے جی، اللہ کے لیے تھوڑا ہی کیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے بڑا کتنا بھی ہو قصر حسین اعمال کا، لیکن اڑا دیتی ہے اس کو بھگ سے بارود ریاکاری۔ اگر اس میں ریاکاری کار فرما ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے عملوں کے ڈھیر میں کیا رکھ دیا؟ کوئی بم رکھ دیا جی، تو کیا ہوگا؟ وہ سب ختم ہو جائے گا جل کر کے۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یقیناً بے شک جو شخص ایسا ہو کہ اس کے اعمال کا وزن بھاری ہو جائے، اس کے اعمال کا وزن کیا ہو جائے بھائی؟ بھاری ہو جائے، ترازو رکھا جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ اس دن اعمال کا وزن کیا جانا اللہ نے کیا کہا؟ برحق ہے۔ ہم ترازو قائم کریں گے عملوں کو وزن کرنے کے لیے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، پھر آگے فیصلہ سنایا سورۃ الاعراف، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے اعمال کا وزن بھاری پڑ گیا، پلڑا کیا ہو گیا؟ جھک گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا پڑ گیا اور پلڑا اوپر اٹھ گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، تو وہ گئے خسارے۔ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، کیوں گئے خسارے میں؟ اللہ نے کہا بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہماری آیتوں کی ناقدری کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔
بات ہر جگہ ایک ہی ہو رہی ہے، کہیں دو بات اللہ نہیں کرتے۔ جہاں بھی بات کریں گے کامیابی کی، اس میں قرآن لازم ہے، جس چیز کو ہم لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں، چھوڑے ہوئے۔ ہر موقع پر بات ہوگی اللہ کی کتاب۔ اللہ بھائی اپنی کتاب جانتا ہے، یہ سمجھ لیجئے گا خوب۔ اس دنیا میں کاش کی یہ بات سمجھ آ جائے، آخرت میں تو خوب سمجھ میں آئے گی۔ آخرت میں جانے کے بعد تو یہ باتیں خوب سمجھ میں آئیں گی، لیکن اس وقت سمجھ میں آنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہاں ہے فائدہ مند، یہاں سمجھ لو۔ اللہ نے کہا بما کانوا بآیاتنا، یہ اس لیے ناکام ہو رہے ہیں، خسارے میں گئے ہیں، چونکہ ہماری آیتوں کی ناقدری کی ہے انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے، اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اس سے بڑی چیز دوسری چیزوں کو سمجھ بیٹھے تھے۔ بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کی ناقدری کر کے اپنے اوپر انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کامیابی کہاں سے ملے گی، یہ بھی بتا دیا، بھی اللہ کا کرم ہے، بتا دیا کہ یہاں سے کامیابی ملے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں نہیں، لوگوں کی نظر میں نہیں۔ لوگوں کی نظر میں تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، لوگوں کے یہاں کیا فلسفہ ہے؟ جدھر سارے لوگ جا رہے ادھر چلو، یہ فلسفہ ہے۔ اور اللہ نے جگہ جگہ فرمایا اپنے پیغمبر کو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے پیغمبر اگر آپ اکثریت کی اتباع کرنے لگیں گے تو اسی دن گمراہ ہو جائیں گے۔ اکثریت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ابھی تو نماز میں آیت گزری قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، سچے ایمان والے جو ہماری کتاب پر ایمان لاتے ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں، گنے چنے انگلیوں پر گنے جاتے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم اس کتاب میں غور و فکر بہت کم کرتے ہو، نصیحت بہت کم ہی قبول کرتے ہو۔ قلیلم، یہ تو اللہ نے ہر جگہ یہی کہا، قلیل ہوتے، وہ کثیر نہیں ہوتے، وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہی نہیں، یہ اللہ نے بیان کیا۔ اور ہمارے ہاں کیا فلسفہ ہے؟ جو زیادہ وہی صحیح، نہیں ایسا نہیں، قرآن اس کے بالکل الٹ بات کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا بھائی؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کا وزن بھاری پڑ جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اس کے اعمال کا پلڑا جھک جائے گا، تو وہ کہاں جائے گا جانتے ہیں؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند کی زندگی میں ہوگا۔ وہی ہوگا جس کے لیے اعلان ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آج تمہارے لیے وہ ہے جو تم چاہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اس طرح زندگی گزاری تھی جیسا رب چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ آج تمہارے تابع کر دیا پوری جنت کو، جو تم چاہتے رہو گے وہ ہوتا رہے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند کی زندگی میں ہوگا۔ اچھا اور سنیں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اور رہا وہ شخص جس کے اعمال کا وزن ہلکا پڑ گیا۔ اعمال وزن کیے گئے، پتہ چلا اخلاص نہیں ہے، نیک عمل تو کیا تھا، اور کافروں کے عمل کا تو وزن بھی نہیں ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافروں کے لیے وزن نہیں، ترازو نہیں۔ ترازو کس کے لیے قائم کی جائے گی؟ مومن کے لیے بھائی۔ یہ سورۃ الکہف میں اللہ نے بیان کیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن کافروں کے لیے کوئی ترازو نہیں۔ جب ایمان ہی نہیں تو ترازو کس چیز؟ ترازو جو قائم کی جائے گی وہ کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ ان کے اعمال میں اخلاص کتنا ہے یہ جانچنے کے لیے ان کو دکھایا جائے گا۔ دیکھ لو تم نے عمل تو بہت کیا تھا لیکن اخلاص اس میں نہیں تھی، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں کے لیے کیا تھا، اور یہ فیصلہ بھی اللہ ہی کریں گے بھائی، دوسرا کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ ہم اور آپ کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس کے اعمال میں اخلاص نہیں ہے؟ کر ہی نہیں سکتے، تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو دل کا معاملہ ہے، غیب کی بات ہے، تو یہ غیب کی بات کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ لہذا یہاں کسی پر فتویٰ لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو بھائی ہلکا پڑ گیا تو کہاں جائے گا؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ کے معنی ماں کے آتے ہیں، جیسے بچہ کہاں بھاگتا ہے؟ ماں کی طرف، ایسے ہی وہ بھی کہاں جائے گا؟ فطرتاً وہ جائے گا ہی جہنم۔ ہاویہ، اب ہاویہ یہ نیا لفظ ہے، عربوں کو بھی نہیں معلوم ہاویہ ہے کیا، تو اللہ نے اب سوال کیا۔ ویسے ہاویہ کے معنی آتے ہیں گہری کھائی۔ ہاویہ کے معنی کیا ہے؟ گہری کھائی، تو اس کا ٹھکانہ وہ گہری کھائی ہے۔ وما ادراک ما ہی، تم کیا جانے کہ وہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وہ
حاویہ کیا ہے تم نے جانا؟ کچھ نہیں جانا، لہذا سن لو، اس کی تفصیل سن لو، اس کی تشریح سن لو، اس کی شرح سن لو، کس کی؟ حاویہ کی۔ حاویہ کیا ہے؟ حاویہ خالی گہری کھائی ہی نہیں ہے، بلکہ نار حامیہ، وہ گہری کھائی بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہوگی، اسی میں جس کے اعمال کا وزن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہلکا پڑ گیا، ریا اور نمود کے لیے عمل کیا تھا، وہ اسی حاویہ میں جائے گا۔ وما ادراک ما ہی، اس کی حقیقت کو تم نہیں جانتے ہو، اس لیے سن لو کہ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے۔ وہ جو کھائی ہے وہ کس سے بھری گئی ہوگی بھائی؟ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری گئی ہوگی۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔